السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہانی نویسی کہ کہانی کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کہانی کا ہم اس سے پہلے کہ آگے پڑھیں کہانی کا لغوی مطلب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حکایت، قصہ، داستان، افسانہ، ذکر یا بیان اس کے اندر آتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس کی تعریف کے حوالے سے کہ کسی دلچسپ واقعہ یا داستان کو ناصحانہ انداز میں بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ اصول و ضوابط میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلا ہمیں کہانی لکھتے ہوئے ہمیں جو پہلا جو رول ہے، جو اصول ہے، جو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ کہانی کو ہمیشہ ماضی میں لکھا جاتا ہے۔ جس طرح اکثر اوقات ہمارے کہانی کا ایک آغاز ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کے اندر ایک جو ہے وہ لکڑہارا رہتا تھا، اس طرح سے کسی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان کے اندر جو ہے وہ ایک شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ ہم اس کو ہمیشہ ماضی کے اندر لے کر جاتے ہیں جس کی موجودہ جو ہے وہ صورتحال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو کہانی ہمیشہ جو ہے وہ ماضی کے زمانے میں لکھی جاتی ہے، نہ تو اس کا موجودہ حالات کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ یہ سادہ اور روزمرہ کی زبان اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ کہانی نہایت سادگی کے ساتھ اور روزمرہ جو ہے اس زبان کا اس کے اندر استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے واقعات کے اندر ربط اور تسلسل کیا۔ اگر ہم کہیں پر ربط جو ہے اس کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ربط کو گریز کرنا چاہیے کہ ربط کہیں ٹوٹے نہ، تو اور اس کے اندر وہ جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے، تاکہ تسلسل کے برقرار رہنے سے جو پڑھنے والا ہے اس کی دلچسپی جو ہے اس کا عنصر بھی ہمیشہ سے برقرار رہے گا، تو کہانی اپنے آپ آگے جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور چلتی رہے گی اس میں سے۔ چوتھا ہم یہ کہتے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ بہت زیادہ طویل جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر طوالت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان پڑھ کر جو ہے وہ بور ہو جائے۔ حتیٰ کہ ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری فرضی کہانیاں بھی تھیں، جس طرح ہم نام دیتے ہیں کہ کردار مختلف ایسے تھے، جیسے ہم نام دیتے ہیں طوطا اور مینا کی جو ہے یہ کہانیاں بہت زیادہ دلچسپ رہی ہیں۔ ٹارزن کی کہانیاں جو کہ ایک فرضی کردار رہا ہے، اس کردار کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اس میں سے۔ اسی طرح ہم نام دیتے ہیں عمرو عیار کا جو تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں، جس طرح زنبیل کا استعمال کیا جاتا تھا، یا دنیا ایک ایسی ہے جس کا حقیقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کہانیاں جو ہیں ان کا بہت زیادہ ایک عمل دخل رہا ہے ہماری تاریخ میں۔ سندباد جہازی کا جو تذکرہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور رہا ہے اور اس پہ بہت ساری جو ہے وہ کتب لکھی گئی ہیں کہانیوں کی صورت کے اندر، اور وہاں پر اس میں جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ برقرار ہمیشہ رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اگر کہانی کے بارے میں تذکرہ کریں گے تو کہانی جو چونکہ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ طوالت اس کی اختیار نہیں ہونی چاہیے، اور طوالت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک یا دو صفحات پر مبنی ہو، یعنی کہ کم سے کم ایک صفحے پر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دو صفحات پر، دو صفحات سے اگر زائد جو ہے یہ طوالت اختیار نہ کرے۔ ایک اور اہم جو ہے وہ ایلیمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ حقیقی انداز بیاں اس کا ہونا چاہیے، فرضی نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات جو کہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے اور اس کو یہ پتا چلے کہ واقعتاً جو کہانی کو وہ پڑھ رہا ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لینا دینا یا تقاضا ضرور ہے، کہ وہ ہمارے جو حقیقی طور پر جو کردار ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہم آہنگ جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو ہم آہنگی کا جو ہمارے پاس خیال ہے یہ ہم نے لازمی طور پر اس کو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس خوش خطی کا خیال، کہ کہانی کو لکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کریں کہ یہ خوش خط اس کو جو ہے وہ لکھا جائے، تاکہ قارئین کے لیے یا امتحان کے اندر جو چیک کرنے والا ہے جس کو ہم ایگزامینر بولتے ہیں، وہ اس کو پڑھے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو کہانی کو عام طور پر جو ہے وہ پیراگراف 1، 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 پیراگراف کے اندر جو ہے اس کہانی کو لکھا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمیں اخلاقی سبق بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے ملنا چاہیے، تاکہ اس مقصد کے لیے وہ کہانی لکھی گئی ہے تو اس کا مقصد بھی ہمارے ہاں سمجھ میں آ سکے اس میں سے۔ تو اخلاقی سبق اس میں سے کیا نکلتا ہے جب کہانی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ہمیں یہ شعور اور ادراک حاصل ہو جائے، تو اس کی بنیاد پر ہمارے یہاں یہ نظام جو ہے یہ بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ تو کہانی نویسی ہمارے پاس اس طرح سے ہے، اور ہمارے اصول و ضوابط ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر کے اندر ہم مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیوں کا تذکرہ یہاں پر اپنے انداز میں کریں گے، اور پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عملی طور پر جو وہ کہانی اس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔